ہر روز لوگوں کو کہتے ہیں یار میرے کو باہر کا شوق ہے نہیں اپنے بچوں کو یہ بچے ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں کہ قاری صاحب ان کو ہر روز کئی دفعہ کہتے ہو گے یار آپ سختی کر کے میں نے کو خوشی نہیں دی تاکہ مار کے میں نے کوئی اچھا نہیں لگتا بار بچے کو کوئی نہیں ہوتی ہے بظاہر تکلیف بچے کو ہو رہی ہوتی ہے مگر دل اس سے زیادہ کس کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اکثر بات ہے ماں بھی بات آپ بچے کو مارتی ہے تھپڑ مار دیتی ہے ڈنڈے سے بھی مار دیتی ہے مگر بچہ کب روتا ہے اور چھپ کے ماں خوشی نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ما یفعل اللہ بذلک میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا ان شکرتم اگر تم شکر کرو اور ایمان کرو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں بھی ایمان والوں کو بار بار کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ خالی ایک دفعہ کا ایمان نہیں ہے خالی کہہ دینے کا ایمان نہیں ہے ایمان لاؤ اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لینا اور اپنے شکر کا جائزہ لینا آج اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے ملک کے حالات بہت مخدوش ہیں سوچا بڑی کریٹیکل ہے میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا مگر جتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں کیا بات کیا تھا شکر کے الفاظ فرض ہو مارے گئے لوٹے گئے بچے آپ نے دیا کچھ نہیں اور اس کی ذمہ داری یہ کہنا یا اللہ جو نے دیا بہت تیرا شکر ہے میری تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اے اللہ میری تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے اے اللہ میں تو اتنے جوگا بھی نہیں ہے اے اللہ تیری مہربانی جو تو نے دیا اور فرمایا تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو بنسبت اس کے جو تمہارے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ یہ بات تجھے اللہ کے ہاں کیا بنا دے گی شکر گزار اور اس کی نعمتوں کا کیا بنے گا بہت کچھ ہوتا ہے مگر جب کہتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں کچھ بھی تو یہ بات اللہ کو غصہ دلاتا ہے یہ بات اللہ کو غصہ دلانے والی ہے میں ایک حدیث اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں خود اس پہ غور کرتا ہوں شکر صرف چیزوں پر تھوڑی ہوتا ہے اللہ نے ایمان دیا اسلام دیا ہدایت دی عقیدہ دیا قرآن و سنت کا ایک چھوٹا موٹا فہم دیا آخرت کی ایک طلب دی اس پہ شکر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تہجد کی تو اماں جی عائشہ بھی بیان کرتے رضی اللہ عنہا سہل بن سعد بھی بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سوکھ جاتی بھر پاتا تھا پنڈلیوں میں ایک حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی اور پڑھی ہوگی کہ ایڑیوں میں سے کیا ہوتا تھا خون نکلتا تھا فجر پڑھنے سے ظہر پڑھنے سے عصر پڑھنے سے یا تہجد پڑھنے سے یا تہجد پڑھنے سے تہجد کی نماز سے قیام اللیل کی وجہ سے ایڑیاں پھوٹ جاتی تھیں ہمارے لوگوں کی ایڑیاں پھوٹتی ہیں مزدوری کر کے کھیتی باڑی کر کے کھیت کھلیان میں کام کر کے کوئی اس وجہ سے کسی کی جلد خراب ہے تو ایڑیاں پھوٹتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوزش آتی تھی پنڈلیوں میں برم آتا تھا کھڑے کھڑے اور سینے سے آواز آتی تھی جیسے چکی چکی تو اماں جی عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے سبحان اللہ قرآن مجید میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے آپ اس طرح اتنا قیام کیوں کرتے ہیں تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور تہجد کا ایک منظر گھر میں دیکھیں اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا میں گھر میں لیٹی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں قیام کرتے تھے اور جب سجدے کی باری آتی تو میری ٹانگ کو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں اس کو سمیٹتی تھی اور سجدے کی جگہ بنتی تھی اور آگے کیا فرماتی ہے حدیث پوری پڑھ کر ان دنوں میں گھروں میں چراغ یہ جو سجدے کی حدیث ہے کہ میں ٹانگوں کو سمیٹتی تھی اور سجدے کی جگہ میسر آتی تھی اس کی آخری لائن حدیث شریف کی کیا ہے ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے
میرے گھر میں کیا کچھ ہے، آج میرے گھر میں کیا کچھ ہے، کتنی لائٹس ہیں، پانی لانا کتنا آسان ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں پانی لے کے دور سے جاتا ہوں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو حج عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ بار بار لے کے جائیں، جو نہیں گئے وہ بھی جائیں، اور جو جاتے ہیں وہ جاتے ہی رہے۔ آمین۔ ایمان کی تسکین ہے۔ اگر مسجد نبوی سے بے رحمہ جائیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں خریدا ہوا ہے، کیا خیال ہے کتنا سفر ہوگا؟ میں نے اس کو ایکسرسائز کیا تو ادھر پارکر میں چلتا رہا، بلوچستان میں چلتا رہا، کنووں کا پانی لاتے تو میں سوچتا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو میٹھا پانی آتا ہوگا اس میں سمجھ کتنا ہے۔ تو شارٹ کٹ میں بھی چلے نا، ابھی تو روڈز بن گئی ہیں، وہ 6 کلومیٹر سے جا سکتا ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ بس مسجد نبوی سے نکلے تو یہ آگے ٹوپی لگی ہوئی تھی اور قسم قسم کے واش روم بنے ہوئے تھے اور ایک گھر میں فریزر اور فریج اور بہت کچھ، ایسا نہیں تھا۔ میں نے جمعہ بنایا تو اس میں بیان کر رہا تھا کہ جتنی حدیثیں آپ کو نماز کی فضیلت کی ملے گی کہ ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، اس میں ایک بات کیا لکھی ہوگی کہ وضو کہاں سے کر کے ہے؟ آپ جو بھی نماز کے لیے آنے کی فضیلت پڑھیں گے کہ ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم کے اوپر درجہ بلند ہوتا ہے، ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، اور گھر سے گھر کے دروازے سے نکلنے سے لے کے واپسی تک اس کا سارا سفر کیا لکھا رہتا ہے؟ نماز میں لکھا رہتا ہے۔ اور اچھی طرح وضو کر کے جو اللہ کی طرف نکلتا ہے نماز کے لیے، صرف اس کا مقصد نماز ہوتا ہے، اللہ اس کو اجر اس طرح دیتا ہے جس طرح حج والا یا عمرہ والا احرام باندھ کے کل جمعہ اچھی طرح غسل کر کے گھر سے جو خوشبو میسر آئے، تیل لگائے، اچھے کپڑے پہنے، پیدل چلے، سوار نہ ہو، جلدی آئے، دیر میں نہ آئے، امام کے قریب ہو، لغو حرکت نہ کرے، کسی کا کندھا نہ پھلانگے، اس کے ہر قدم پہ کتنا اجر ہے؟ ہر قدم 1 سال کا قیام اور 1 سال کا صیام، ہر قدم پہ 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد، ایک جمعے کے لیے آئے 1 سال کے تہجد، 1 سال کے، میں کہتا ہوں یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اور ہم اس قدر نہ کرتے۔ ہماری چیزیں ڈالر مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہوگی، اسی دنیا میں لگے رہے، اسی دنیا میں ایک سال کا۔ تو بات ہوئی تھی پانی کی، تو میں نے پھر کوشش کی کہ ڈھونڈوں کہ مسجد نبوی کا وضو خانہ بنا، مسجد نبوی کا وضو کا کوئی بندوبست نہیں تھا، ہر آدمی اپنے گھر سے وضو، اور پانی کی قلت اتنی تھی کہ اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ ایک مدھ پانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے۔ ہمارے گلاس کے برابر پانی، اس سے وضو کرتے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ اماں جی نے کر کے دکھا دیا۔ پانی تھا کب؟ ہر روز کا غسل کا نظام تھا کہ کیا کر 7 دن ہر بندہ لازمی غسل کرے۔ اماں جی کہتی مسجد کی چھت نیچے تھی اور لوگ پیدل چل کے جمعے کے لیے آتے اور کپڑے ہوتے نہیں تھے، اون پہن کے آتے تھے، اون کی قمیصیں پہنی ہوتی تھی، اون ان کے ہاں ہمارے والی اون تھی لارنس پور کی اور یہ بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملوں کی، یا اونٹ کی اون تھی، گرمی کا موسم ہو تو اونٹ کے بالوں کے کپڑے پہنے، کہتے دھاریاں بنتی تھی، پسینہ آتا، مٹی لگی ہوتی، تو اگر آپ افریقہ کے لوگوں کی ابھی بھی یار ہمارے دفاتر میں آنے بلوچستان میں شدید گرمی اور پسینہ ہے، اور جب صحرا کی ریت آپ کے اوپر پڑتی ہے تو رنگ جہاں جہاں سے پسینہ آتا ہے نالیاں بنی ہوگی، الگ سے لائننگ ہوگی۔ یہاں بھی جو بھٹوں میں مزدور کام کرتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، یہ مٹی کا کام کرتے ہیں، تو جب مٹی پڑی ہو اور پسینہ آئے تو باقاعدہ لائننگ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں لائنیں، لوگ آئے اور وہ اس قدر پہلی مسجد کے اندر چھت نیچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جو جمعے کے لیے آئے کیا کریں؟ 7ویں دن غسل کریں، روز کا بندوبست کریں۔ یہ زندگی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے عائشہ ہی کہ مجھے باتیں یاد ہیں، مجھے سیلاب کی کچھ باتیں آپ سے کر دی۔
میرے لیے سمجھ سے اوپر کی بات ہے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جن کو اللہ نے چنا تھا، 18 سال سے کم عمر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. مگر 2910 حدیثوں کے رات کتنی حدیثیں مروی ہیں ہماری عائشہ سے؟ رضی اللہ عنہ 2210. سیدنا ابو ہریرہ کو روٹی نہیں ملی، کتنے حدیثوں کے راوی ہیں؟ 5376. کتنے لوگ ہیں جن کو یہاں پہ یہ کانفیڈنس ہو، یہ اعتماد ہو کہ مجھے 100 حدیثیں آتی ہیں؟ 18 سال کی عمر سے پہلے میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں. انس رضی اللہ کے نبی کی زندگی میں کس زندگی میں آپ کے پاس آئے؟ 10 سال کہتے ہیں 10 سال ہوں. ہر حدیث کی کتاب کھولیں گے تو ہر 5ویں 6ویں حدیث کیا ہوگی؟ انس بن مالک، عبداللہ بن عمر کو کیا ہوگی رضی اللہ عنہ؟ عبداللہ بن جابر کی عمر کیا ہوگی؟ مگر ان بچوں کے حدیثوں کے ذخیرے اتنے کہ بندہ سن کے حیران ہے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جابر، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ابو ہریرہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ 6-7 لوگ بھی تو آپ کے گرد آپ کو ملیں گے. اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے تو 70 سے 75% حدیثیں کن کی ہوگی؟ عبداللہ بن مسعود. یہی لوگ آپ کو ارد گرد ملیں گے جو آپ کو حدیثیں بیان کرتے نظر آئیں گے. اور عمریں کتنی تھی سب کی؟ 20 سال کے ساڑھے بچے 20 سال کی عمر ہمیں باپ کو بھی نہ آتی ہو. اور رمضان گزرے 6 مہینے ہونے لگے، ممکن ہے کہ اب تک اس نے 6 نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر میں 6 دفعہ بھی نہ. ہماری ترجیحات اور ہیں، اور جو وہ ترجیح پوری نہیں ہوتی پھر ہم مارے جاتے ہیں. میرا روز کا لوگوں سے یہی کہ سیلاب اور کل بھی ادھر اتفاق پتن اور یہ کیا نام ہے بہاول نگر میں جناب آباد تھا، یہ بصیر کو آپ کے پڑھنے علاقے احمد آباد منڈی، یہ سارے علاقے ہمارے ادھر تقریباً 1-1.5 مہینہ ہو گیا ادھر ہی. ان سے پوچھنا نمازوں کا کیا؟ تو میں اما جی عائشہ کی ایک بات کہہ رہا تھا، میں اپنے بات کی طرف آنا ہے. حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. انہوں نے ہمارے لیے جو کام کر دیا، جو سکھا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت بہتر اجر دے اور ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا. تو انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے وہ تقریباً 10x12 کا کمرہ تھا، اسی کے برابر آگے کیا تھا؟ صحن. جتنا آج سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہیں جسے لوگ روزہ کہتے ہیں، یہ سارا جو مقبر ہے، جو سارا علاقہ ہے، یہ کل یہ اس کا کیا نام ہے؟ حجرہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے اس کا سائز چیک کیجیے گا بطور گھر، بطور قبر نہیں، بطور گھر اس کو جج کیجیے گا. صحن سے بھی اب تو صحن کے اندر شامل ہو گیا نا. یہ کل گھر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. 2 مرتبے جگہ پوری نہیں بنتی. 10x12 کا کمرہ اور 10x12 کا آگے 3 میٹر بائی 4 میٹر اس کو وہ عرب والے بتاتے ہیں. یہ کہتے سائز تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے. میں بس ایسے ہی کم پڑھا تو بہت دفعہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی آیا. پھر میں نے پڑھا، کسی نے مجھے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں کوئی دروازہ نہیں تھا، تاج کے اوپر دیتا ہے. دروازہ گزرگاہ کے طور پہ کہہ سکتے ہو، لکڑی شکڑی کا ذہن نہ بنانا. سارے گھروں کے اوپر کیا تھا؟ اور دیواریں بھی کیا تھی؟ جب آخری ایام تھے، یہ جو سفر تھا، اس میں بیماری شروع ہوئی، ربیع الاول میں انتقال ہو گیا، تو جب اٹھا کے دیکھا کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی، دیوار میں سے دیکھا تھا یا کپڑا اٹھایا تھا؟ مسجد نبوی کے درمیان اور گھر کے درمیان کاٹ لگا. تو جو واقعہ میں بات کہنے لگا تھا وہ اور تھی. 10x12 فٹ کا 3x4 میٹر کا ایک کمرہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی قبر مبارک کہاں بنی؟ حجرہ عائشہ میں رضی اللہ عنہا اماں جی کے پاس. اور اماں جی پھر کہاں رہتی تھی؟ اسی کمرے میں. کہتی کہ پھر میرے ابا جی کی وفات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ایک ہاتھ پیچھے کر کے، یعنی سر سے آپ کے کندھے کے قریب قبر شروع کی گئی اور ایک بالش نیچے درجے کے پاس نیچے بھی بنائی گئی اور پیچھے بھی بنائی گئی برابر میں. پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کے زخموں کا، تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا رضی اللہ عنہ کیا کہ اماں جی کو جا کے سلام کہو اور ان سے کہو کہ وہ کہاں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور امیر المومنین نے کہنا صرف عمر کہنا اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں کو اجازت ملی. کہنے لگے کہ جب جنازہ لے کے جاؤ ایک دفعہ پھر پوچھنا، ممکن میری زندگی میں میرے پروٹوکول میں ہاں کر دے اور بعد میں نہ. تو اماں جی نے اس سے بات کہی تھی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنے اوپر کس کو ترجیح دیتی ہوں؟ عمر. کہنے لگی کہ پہلے تو ایک پردہ لٹکتا تھا اس کے درمیان، دو قبریں تھیں 3 میٹر بائی 4 میٹر میں، اور آگے اماں جی کی رہائش اسی کو. اللہ تعالیٰ اپنے شکر کی خوبی مجھے تو دینا، آپ بھی کر لیں. میں تو اپنے بارے میں بولتا رہتا ہوں، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، اور جب بولتا ہوں بات بڑے خراب، حالات تو اس کے خراب ہو گئے جس کی آخر خراب ہو، حالات اس کے خراب ہے جس کی نماز نہیں ہے. اکثر بولتے ہیں لٹے گئے مارے گئے بچیا کچھ نہیں. میں نے کہا یہ بینر لگاؤ جس کی اثر کی نماز رہ گئی اس کا کیا بچا ہے؟ اس کا مال بھی لٹ گیا، اس کی اولاد بھی برباد ہوگی، اس کا گھر بھی ختم ہو گیا، اس کے گھر بار میں کاروبار میں کخ نہیں بچا. جس کی اثر کی نماز رہ گئی یہ بینر لگاؤ جس کی اثر رہ جائے وہ کہاں کرنے میں برباد ہو گیا. حدیث پہ عمل ہوگا. کہنے لگے کہ ہم دفن ہو گئے. ایسی ان کی درجہ بندی کی گئی، ایک بالش پیچھے ایک ہاتھ پیچھے، پھر دیوار کر دی. کہتی پہلے تو میں اپنے اوپر کی اوڑھنی اتار دیکھتی تھی، ایک میرے خامد تھے اور ایک میرے. یہاں زندوں کا لوگ لحاظ نہیں کرتے اور وہ اور چھپان کا لحاظ کرتی تھی. کہتی پہلے میں سر پر دوپٹہ اتار لیتی تھی کہ ایک میرا خامد تھا اور ایک میرے ابا جی تھے، اور حضرت عمر میرے کمرے میں آئے تو پھر میں اپنی اوڑھنی نہیں اتارتی تھی، پھر دیوار کر کے پیک کر دیا گیا. جو بات میں نے کرنی تھی 35 سال بقیہ کس جگہ پہ رہی. اگر آپ میں سے کوئی انجینئرنگ کے آپ سب تو جانتے ہوں گے سارا 1.25 میٹر بائی 3 میٹر کو کیا کروں میں، مجھے سمجھ یہ سب سے چھوٹی جگہ ہے. 35 سال اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا جو سائز رہا ہے یہ آپ پڑھ لیجیے گا سارا جا کے نا کتاب میں گوگل میں جہاں کرنا 1.25 میٹر 2.5 فٹ 3 فٹ کہہ دیتے ہو آپ کھلے دن سے 3 فٹ کہہ دیتے ہو 3 فٹ 1.25 میٹر نا میٹر پورا نہیں نا 1.25 میٹر بائی 3 میٹر 10 فٹ بائی 2.5 فٹ 3 فٹ جو آپ پسند کریں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے 35 سال اس جگہ 35 سال اتنی جگہ میں گزارے صرف ایک بستر آتا ہو. تو مگر کام اتنا کر گئے کہ آج بھی 1400 سال 1445 سال ہوئے دین انہی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، احادیث انہی کے ذریعے سے ہم پہ. تو میری جو پہلی بات آپ سے تھی اللہ کا شکر کریں. اللہ نے ہمیں بہت دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. فَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ فیصلہ